اس نے ڈل گولڈن کلر کا لہنگا پہنا تھا، کامدار بلاؤز کی آدھی سے بھی چھوٹی آستین اور ان سے نکلتے اس کے دودیا بازو سنہرے موتیوں کی چھاؤں میں سنہرے دکھ رہے تھے۔ بھاری کامدار دوپٹہ اس نے گردن میں ڈال رکھا تھا، بال ہمیشہ کی طرح کھلے کمر پر گرے تھے، ٹیکے کے ساتھ کے سنہرے جھمکے کانوں سے لٹک رہے تھے اور ملائی سے بنا چہرہ ہلکے میک اپ سے دلکش لگ رہا تھا۔ اس نے کاجل سے لبریز پلکیں اٹھائیں، وہ تینوں اسے ستائش سے دیکھ رہے تھے۔ اور حیا، یہ میرے دوست ہیں، امیر لغاری، یہ مہناز بھابی ہیں اور یہ ان کے صاحبزادے ہیں ولید۔ اس کے دل پر بہت سا آ گرا، آنکھوں میں بے اختیار نمکین پانی بھر آیا جسے اس نے اندر اتار لیا۔ نائس ٹو میٹ یو۔ وہ مہمان آنے لگے ہیں، نے پھول کی پتیاں ادھر رکھائی تھی، سب مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے تو میں… ہاں ہاں، تم جاؤ انجوائے کرو۔ سلمان صاحب نے آہستگی سے اس کے شانوں سے ہاتھ ہٹا لیے۔ وہ معذرت خواہ مسکراتی ہوئی گیٹ کی جانب بھر گئی۔ باہر آ کے اس نے بے اختیار آنکھوں کے بھیگے گوشے صاف کیے اور ایک نظر ان کو پلٹ کر دیکھا، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ ان کے گھر کے ساتھ خالی پلاٹ میں شامیانے لگا کر مہندی کا فنکشن ارینج کیا گیا تھا۔ مہندیاں دونوں گھروں کی الگ الگ تھیں، گیندے کے پھولوں اور موتیوں کی لڑیوں سے ہر کونا سجا تھا۔ تقریب سیگریگیٹڈ تھی، مرد الگ، عورتیں الگ۔ ہاں، عورتوں کی طرف خاندان کے مردوں کا آنا جانا لگا تھا۔ مریم بھی سلور کامدار لہنگے میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ وہاں ڈی جے، مولوی والے اور ریفریشمنٹ سرو کرتے باہر کے مرد تھے، مگر آج تو شادی کا ایک فنکشن تھا، پھر سر ڈھکنے کی پابندی کیسے ہوتی؟ شادیوں پر تو خیر ہوتی ہے نا۔ حیا، ڈانس شروع کریں؟ ارم اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ ہاں ٹھیک ہے، تم گانا لگاؤ۔ اور یہ کون ہے؟ سامنے والی کرسیوں کی قطار کے ساتھ کھڑی ایک لڑکی کرسی پہ بیٹھی خاتون سے جھک کر مل رہی تھی۔ اس نے سیاہ بایا اور اوپر سٹال لے رکھی تھی۔ عجیب بات تھی کہ اس لڑکی نے انگلیوں سے نقاب تھام رکھا تھا۔ کون؟ ارم نے پلٹ کر دیکھا، پھر گہری سانس لے کر مڑی۔ یہ ایلین ہے۔ کون؟ حیا نے حیرت سے کہا۔ ایلین؟ ارے شہلا بھابی ہے، یہ پوری دنیا سے الگ ان کی 1.5 اینٹ کی مسجد ہوتی ہے، بس توجہ کھینچنے کے لیے فنکشنز پر بھی عبایا میں نقاب ملتی ہیں۔ اب پوچھو بھلا عورتوں کے فنکشن میں کس سے پردہ کر رہی ہیں؟ ہاں واقعی عجیب ہیں یہ بھی۔ اس نے شانے اچکائے۔ وہ ان کی ایک سیکنڈ کزن کی وائف تھیں اور سال بھر پہلے ہی شادی ہوئی تھی۔ ڈی جے نے گانا سیٹ کر دیا، انہوں نے مووی والوں کو ڈانس کی مووی بنانے سے منع کر دیا اور پھر اپنا مہارت سے تیار کردہ رقص شروع کیا۔ ایک سنہری پری لگ رہی تھی تو دوسری چاندنی کی۔ جب پاؤں دک گئے اور خوب تالیاں بجی تو وہ ہنستے ہوئے کرسیوں کی طرف آئیں۔ السلام علیکم شہلا بھابی۔ وہ لڑکی بھی اسی میز پر موجود تھی۔ ارم نے فوراً سلام کیا، حیا نے بھی پیروی کی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو تم دونوں؟ وہ مسکرا کر خوش دلی سے ملی۔ ایک ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اس نے ابھی تک سیاہ نقاب تھام رکھا تھا۔ بالکل ٹھیک شہلا بھابی، نقاب اتار دیں، ادھر کون ہے؟ شہلا نے جواباً مسکرا کر سر ہلایا مگر نقاب اسی طرح پکڑے رکھا۔ ماشاء اللہ، تم دونوں بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ بات کرتے کرتے ذرا سی ترچھی ہو گئی۔ حیا نے حیرت سے دیکھا، شاید اس طرف مووی والا فلم بنا رہا تھا اس لیے۔ عجیب عورت ہے، اتنی بھی کیا بے اعتباری، ہماری فیملی مووی ہے، ہم کون سا باہر کسی کو دکھائیں گے؟ حیا بڑبڑائی، پھر وہ جلد ہی وہاں سے اٹھ گئی۔ اماں جانے کدھر تھیں؟ کس سے پوچھے؟ سبین پھپھو آئی ہیں یا نہیں؟ وہ کافی دیر اسی شش و پنج میں مبتلا رہی، پھر گھر چلی آئی اور ٹی وی لاؤنج میں فون کے ساتھ رکھی ڈائری اٹھائی، تھکن کی وجہ سے تھم سے صوفے پر گری اور سبین پھپھو کا نمبر تلاش کرنے لگی۔ اس نے کبھی ان کو یوں فون نہیں کیا تھا مگر آج دل کے ہاتھوں ہار گئی تھی۔ ترکی کا وہ نمبر مل ہی گیا تھا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کیا۔ گھنٹی جانے لگی تھی، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ 5ویں گھنٹی پر فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، بھاری مردانہ آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ السلام علیکم۔ اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری، جواباً وہ کسی انجان زبان میں کچھ بولا۔ میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں، گڑبڑا کر انگریزی میں بتانے لگی۔ پاکستان سے کون؟ اب کہ وہ انگریزی میں پوچھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ میں سبین سکندر کی بھتیجی ہوں، پلیز ان کو فون دے دیں، وہ تو جو آہر گئی ہیں، کوئی میسج ہے تو بتا دیں، وہ مصروف سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ اب یہ جواہر کیا تھا، اس سے کچھ اندازہ نہ تھا۔ وہ سبین پھپھو نے پاکستان نہیں آنا کیا؟ اور بھائی کی شادی پر؟ نہیں، وہ بزی ہیں۔ شاید وہ فون رکھنے ہی لگا تھا کہ وہ کہہ اٹھی۔ آپ کون؟ ان کا بیٹا جہان۔ کھٹ سے فون رکھ دیا گیا۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے ریسیور کو دیکھا اور پھر زور سے کریڈل پر پٹکا۔ آنسو صاف کیے اور اٹھ کر باہر آئی تو گیٹ کی طرف سے ظفر چلا آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سفید ادھ کھلا گلاب کا بکھا تھا۔ وہ بے اختیار ٹھٹک کر رکی، پھر لہنگا سنبھالتی زینے اتر آئی۔ یہ کیا ہے ظفر؟ اور تسی ایتھے ہو؟ یہ کورئر والے نے دیا ہے تھاڑے لیے۔ ظفر نے گلدستہ اور ایک بند لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ پچھلے 7 سال سے تایا فرقان کا ملازم تھا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ اس نے بکے کو بازو اور سینے کے درمیان پکڑا اور دونوں ہاتھوں سے بند لفافہ کھولنے لگی۔ حسب معمول اس میں سفید سادہ کاغذ تھا جس کے بالکل درمیان میں اردو میں ایک سطر لکھی تھی، اس لڑکی کے نام۔
جو کبھی کسی انچاہے رشتے کے بننے کے خوف سے روتی ہے تو کبھی کسی بن چکے انچاہے رشتے کے ٹوٹنے کے خوف سے۔ وہ سن رہ گئی، پھر گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ گیٹ کھلا تھا۔ مہندی والی جگہ سے بہت سے لوگ آ جا رہے تھے۔ ایسے میں کیا کوئی ادھر تھا جو بغور مشاہدہ کر رہا تھا؟ اس نے لفافے کو پلٹا۔ کورئر کی مہر 1 روز قبل کی تھی۔ ابھی 10 منٹ قبل وہ جہان کے ساتھ پہلی دفعہ بات کر کے روئی تھی، بن چکا انچاہا رشتہ، اور گھنٹہ بھر پہلے ولید اور اس کے والدین سے ملے تھی، انچاہے رشتے کے بننے کے خوف سے۔ یہ کون تھا جو اتنا باخبر تھا؟ ایک دن قبل ہی اسے کیسے علم ہوا کہ وہ آج 2 دفعہ روئے گی؟ ابا نکل تو نہیں گئے؟ وہ پرفیوم کی بوتل بند کرتے محسوس ہارن اور گیٹ کھلنے کی آواز پر موبائل اور پرس اٹھا کر باہر کو بھاگی۔ مقررہ وقت ہونے کو تھا۔ آج داور بھائی کی بارات تھی۔ پورچ خالی تھا۔ تایا فرقان کے پورشن سے البتہ آواز آ رہی تھی۔ اب کیا کرے؟ ابا کو فون کرے یا تایا فرقان کے گھر جا کر کسی سے لفٹ مانگے؟ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ گیٹ پر ہارن ہوا۔ اس نے رک کر دیکھا۔ سیاہ چمکتی کار باہر کھڑی تھی۔ اس کی ہیڈ لائٹس خاصی تیز تھیں۔ اس نے بے اختیار ماتھے پر ہاتھ کا سایہ بنا کر دیکھنا چاہا۔ وہ ولید لغاری تھا۔ ساتھ فرنٹ سیٹ پر اس کے والد تھے اور پیچھے والدہ۔ السلام علیکم حیا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ وہ دھیمی ہوتی ہیڈ لائٹس میں ان کے سامنے کھڑی تھی۔ گہرے سرخ کامدار بغیر آستینوں والا فراک جو پاؤں تک آتا تھا اور نیچے ہم رنگ تنگ پجامہ۔ گولڈن دوپٹہ گردن میں تھا۔ ہمیں میرج ہال کا علم نہیں ہے، انکل ہیں؟ وہ اسے نظر انداز کرتی لغاری صاحب کے دروازے کے پاس رکی۔ انکل، پیراڈائز ہال جانا ہے اور ابا شاید نکل گئے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اوہ، تو آپ کے چچا وغیرہ؟ وہ تو ابا سے بھی پہلے چلے گئے تھے۔ ٹھہرے، ابا زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے۔ میں انہیں واپس… ارے وہ کیوں واپس آئیں؟ آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ بیٹا۔ ہاں بیٹا آؤ۔ مسز مہناز لغاری نے فوراً دروازہ کھولا۔ اب اگر ابا کا انتظار کرتی تو آدھا فنکشن نکل جاتا۔ چلے ٹھیک ہے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تو ہماری بیٹی کیا کرتی ہے؟ راستے میں لغاری صاحب نے پوچھا۔ میں ان کی بیٹی کب سے ہو گئی؟ جی میں شریعہ اینڈ لا میں LLB آنرز کر رہی ہوں۔ یعنی کہ آپ اسلامی وکیل ہو؟ جی۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ یہ لوگ اتنی اپنائیت کیوں دے رہے تھے اسے؟ حیا بیٹا، آپ کا شادی کے بعد پریکٹس کا ارادہ ہے؟ کیونکہ میں اور آپ کے انکل تو کبھی اس معاملے میں زبردستی کے قائل نہیں ہیں۔ خود ولید کو بھی شادی کے بعد بیوی کی جاب کرنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مہناز کہہ رہی تھی اور وہ ہکا بکا ان کو دیکھ رہی تھی۔ کیا معاملات اتنے آگے بڑھ چکے ہیں یا وہ اس خوش فہمی کا شکار تھے کہ ابا ان کو کبھی انکار نہیں کریں گے؟ وہ اس وقت پرسکون ہوئی جب میرج ہال کی بتیاں نظر آنے لگیں۔ لفٹ کا شکریہ انکل۔ وہ انکل اور آنٹی کے ساتھ ہی باہر نکلی تھی۔ اسی پل انکل کا موبائل بجا تو معذرت کر کے ایک طرف چلے گئے۔ مہناز بھی ان کے پیچھے گئی۔ حیا سنیے، وہ جانے لگی تھی کہ ولید نے پکارا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، مگر یہ مناسب نہیں ہے، مگر مجھے اسی رشتے کے متعلق بات کرنی ہے، اگر آپ 2 منٹ اندر بیٹھ کر بات سن لیں تو۔ ساتھ ہی اس نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ روشنی کا ایک کوندہ اس کے ذہن میں لپکا۔ موقع اچھا تھا، وہ اس کو اپنے نکاح کے بارے میں بتا کر سارا معاملہ یہی دبا سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں ہمارے رشتہ دار ہیں، اگر… ڈونٹ وری، میں کار کو بیک سائڈ پہ لے جاؤں گا، آپ بیٹھیے۔ وہ بیٹھی تو ولید جن سے گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ آپ کو جو بھی کہنا ہے جلدی کہیے، پھر مجھے بھی کچھ کہنا ہے۔ پہلے آپ کہیے۔ ولید میرج ہال کی پچھلی طرف سنسان گلی میں گاڑی لے آیا تھا۔ اوکے، مجھے کچھ بتانا تھا۔ میرے ابا نے معلوم نہیں آپ کو بتایا ہے یا نہیں، مگر میں بتانا ضروری سمجھتی ہوں۔ میرا نکاح میری پھپھو کے بیٹے سے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ وہ لوگ ترکی میں ہوتے ہیں۔ کچھ خاندانی مسائل کی وجہ سے میرے ابا ان سے تھوڑا بدظن ہیں اور مجھے ڈائیورس دلا کر میری شادی کہیں اور کرانا چاہتے ہیں، مگر میں ایسا نہیں چاہتی۔ پلیز آپ انکار کر دیں، میں کسی اور کی بیوی ہوں، نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا، پلیز میں آپ سے درخواست کرتی ہوں۔ اس نے چہرہ اوپر اٹھایا۔ وہ یک ٹک گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کا چہرہ تو نہ تھا جو وہ سارا راستہ ڈرائیونگ کے دوران دیکھتی آئی تھی، یہ تو کوئی اور ہی شخص تھا۔ پھر آپ نے کیا سوچا؟ اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ خطرے کا الارم زور زور سے اس کے اندر بجنے لگا۔ کس بارے میں؟ وہ بوجھل انداز میں بولا تو وہ دروازے کی طرف سمٹی۔ اس کا ہاتھ ہینڈل پر رنگ گیا۔ آپ کے اس رشتے سے انکار کے بارے میں۔ ساری عمر پڑی ہے یہ باتیں کرنے کے لیے حیا، ابھی تو ان لمحوں کا فائدہ اٹھاؤ جو میسر ہے۔ وہ ایک دم اس پر جھکا۔ حیا کے لبوں سے چیخ نکلی۔ ولید نے دونوں ہاتھ اس کی گردن پر رکھنے چاہے، مگر اس نے زور سے ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا اور دوسرے ہاتھ سے ولید کو دھکا دے کر باہر نکلی۔ اس کا دوپٹہ ولید کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ وہ بنا پیچھے مڑ کر بھاگے جا رہی تھی۔ گلیاں سنسان تھیں۔
جانے وہ کہاں لے آیا تھا۔ آج اتوار تھا اور دکانوں کے شٹر نیچے گرے ہوئے تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے گلی کے دوسرے سرے پر پہنچی، مگر یہ کیا، گلی آگے سے بند تھی، ڈیڈ اینڈ۔ کیوں بھاگتی ہو؟ مسرور سی آواز میں پیچھے سے کسی نے کہا تو وہ گھبرا کر پلٹی۔ ولید سامنے سے قدم قدم چلتا آ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ نڈھال سی دیوار سے لگ گئی۔ اس کا دوپٹہ تو وہیں رہ گیا تھا، اب بغیر آستینوں کے جھلکتے بازو اور گلے کا گہرا کٹ۔ اس نے بے اختیار سینے پر بازو لپیٹے۔ مجھے جانے دو، اس کی آواز گھبرا گئی۔ کیسے جانے دوں؟ پھر تم نے ہاتھ تھوڑی ہی آنا ہے۔ وہ چلتے چلتے اس سے چند قدم کے فاصلے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ پلیز، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ تو کیسی لڑکی ہو؟ مجھ سے لفٹ لے لی، مگر شادی سے انکار ہے۔ تب ہی گاڑی میں اتنی بے رخی دکھا رہی تھی۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ رکا۔ پلیز۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اب ولید کو دھکا دیتی۔ شش۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا۔ حیا نے سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ تبھی اس نے زور سے کسی ضرب لگنے کی آواز سنی اور پھر ولید کی کراہ۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ ولید چکرا کر نیچے گر رہا تھا اور اس کے پیچھے کوئی کھڑا نظر آ رہا تھا، شوخ نارنجی شلوار قمیض میں ملبوس، میک اپ سے اٹا چہرہ لیے، وہی اس روز والا خواجہ سرا ڈولی۔ اس کے ہاتھ میں ایک فرائی پین تھا جو اس نے شاید ولید کے سر پر مارا تھا۔ وہ ساکت کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور عین حیا کے سامنے رکا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی کاٹ تھی کہ وہ سانس روکے سے دیکھے گئی۔ تبھی اس نے ہاتھ بڑھایا اور حیا کی گردن کے پیچھے سے دبوچا، لیکن اس کے منہ سے کراہ تک نہ نکلی۔ اس کی گردن کو یوں نہیں پیچھے سے دبوچے ڈولی نے ایک جھٹکے سے اسے آگے دھکیلا، گلی کے آغاز تک، جہاں سے وہ آئی تھی۔ وہ اسے لے گیا، پھر مخالف سمت مڑ گیا۔ سامنے ہی میرج ہال کا پچھلا حصہ تھا۔ وہ اسے گیٹ تک لے آیا اور ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ اس نے ڈبڈبائی آنکھوں سے ڈولی کو دیکھا۔ وہ ابھی تک لب بھینچے، تلخ کاٹدار آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ فاتن ڈولی نے اپنی گردن سے لپٹا نارنجی دوپٹہ کھینچا اور اس پر اچھالا۔ دوپٹہ اس کے سر پر آن ٹھہرا۔ ڈولی چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا ہوا بولا، بے حیا۔ پھر وہ پلٹ گیا۔ نارنجی دوپٹہ اس کے کندھوں سے پھسل کر قدموں میں آ گرا تو وہ چونکی، پھر جھک کر دوپٹہ اٹھایا۔ اس نے اچھے طریقے سے خود کو اس میں لپیٹا تاکہ پہچانی نہ جائے اور پچھلے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ ہال میں جانے کے بجائے وہ باتھ رومز کی طرف آئی اور اپنا حلیہ درست کیا۔ اندر فنکشن عروج پر تھا۔ وہ ایسی حالت میں نہ تھی کہ 2 قدم بھی چل پاتی۔ سو بے دم سی آخری پرنشت پر گری ہوئی تھی۔ بے حیا، بے حیا، بے حیا۔ ڈولی کے لفظ ہتھوڑے کی طرح اس کے دماغ پر برس رہے تھے۔ وہ بے حیا تو نہیں تھی۔ وہ تو کبھی کسی لڑکے کی گاڑی میں نہیں بیٹھی تھی۔ اسے تو یہ غلطی پہلی بار ہوئی تھی۔ پھر سوچ سوچ کر دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ وہ آدھے فنکشن کے بعد ہی طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے چلی آئی تھی۔ یہ داور اور سونیا کی شادی کے چند دن بعد کا ذکر ہے۔ صبح سے سردی بہت بڑھ گئی تھی۔ دسمبر ختم ہونے کو تھا اور ہوا ٹھٹھرا دینے والی بن چکی تھی۔ ایسے میں وہ کیمپس میں اسکالرشپ کو آرڈینیٹر کے آفس کے باہر دروازے پر لگی لسٹ کو دیکھ رہی تھی۔ ایراسمس منڈس اسکیچنگ پروگرام کے تحت اسٹوڈنٹس میں سے صرف 2 لڑکیاں سبھانجی یونیورسٹی جا رہی تھیں، حیا سلیمان اور ختیجہ رانا۔ یہ ختیجہ رانا کون ہے بھلا؟ وہ سوچتے ہوئے اپنا یک ہوتے ہاتھ آپس میں رگڑ رہی تھی۔ سردی سے اس کی ناک سرخ پڑ رہی تھی۔ لانگ شرٹ اور ٹراؤزر پر اسٹائلش سا لانگ سویٹر پہنے وہ دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ دفعتاً عقب سے کسی نے پکارا، ایکسکیوز می۔ وہ چونک کر پلٹی۔ پیچھے ایک لڑکی کھڑی تھی، کندھے پر بیگ، ہاتھ میں ڈائری اور پین اور آنکھوں پر بڑا سا چشمہ۔ وہ اس کو نام سے نہیں پہچانتی تھی، لیکن یونی میں کئی بار دیکھا ضرور تھا۔ وہ لڑکی اسے ہام ہوا ہی بری لگی۔ یہ حیا سلیمان کون ہے بھلا؟ وہ چشمے کے پیچھے سے آنکھیں سکیڑتے سوچتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ حیا نے ایک طنزیہ نگاہ میں اس کا سر سے پاؤں تک جائزہ لیا، پھر ذرا روکھے انداز میں بولی، میں ہوں۔ اوہ! اس نے بمشکل اپنی ناگواری چھپائی۔ میں آپ کے ساتھ ترکی جا رہی ہوں حیا۔ میں ختیجہ ہوں۔ میری فرینڈ مجھے ڈی جے کہتی ہیں، لیکن آپ میری فرینڈ نہیں، سو ختیجہ ہی کہیے گا۔ مجھے بھی حیا صرف میری فرینڈز کہتی ہیں، آپ مجھے مسلمان کہہ سکتی ہیں۔ وہ کہہ کر پلٹ گئی۔ عجیب بددماغ لڑکی تھی وہ ختیجہ رانا۔ اسے پہلے بھی خواہاں بری لگتی تھی اور اب اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے کبھی حیا کے بارے میں کچھ ایسے ہی خیالات تھے۔ وہ جیسے ہی گھر آئی، ظفر سامنے سے آ گیا، بھاگتا ہوا، ہامتا ہوا، حیا بی بی، حیا بی بی۔ بول بھی چکو اب۔ وہ گاڑی لو کرتی کوفت زدہ ہوئی۔ آپ کو ارم بی بی بلا رہی ہیں، خیریت؟ خیریت نہیں لگتی جی، وہ بہت رو رہی ہیں، ظفر نے رازداری سے بتایا تو وہ چونکی۔ اچھا، میں آتی ہوں، تم یہ میرا بیگ اندر رکھ دو۔ لاؤنج میں سائمہ تائی اور سونیا بیٹھی تھیں۔ سامنے کوئی کامدار دوپٹہ پھیلا رکھا تھا اور وہ دونوں اس کے ساتھ الجھی تھیں۔
आहट पर सर उठाया। इसे देखकर दोनों ही मुस्कुरा दी। हया, कैसी हो? बिल्कुल ठीक। इरम कहाँ है ताई अम्मा? मुझे बुला रही थी। अंदर कमरे में होगी। ओके, मैं देख लेती हूँ। वो मुस्कुराकर राहदारी की सिमत भर गई। इरम के कमरे का दरवाज़ा बंद था। इसने डोर नॉब घुमाकर खोला। दरवाज़ा खुलता चला गया। इरम बेड पर अकड़ों बैठी थी। सामने लैपटॉप खुला पड़ा था। चमकती स्क्रीन पर रोशनी इरम के चेहरे को चमका रही थी, जिस पर आंसू की लड़ियों की सूरत बह रहे थे। इरम, क्या हुआ? वो कदरे फिक्रमंदी से इरम के सामने आ बैठी। इरम ने सुर्ख मतुरम आंखें उठाकर हया को देखा। इसकी आंखों में कुछ था जो इसे ठटका गया। हया, एक बात बताओ। इसका रुंधा हुआ लहजा अजीब सा था। बोलो, हम शरीफ लड़कियां हैं क्या? अपने बारे में तो यकीन है, मगर तुम्हारा मामला ज़रा मशकूक है। इसने माहौल का बोझलपन दूर करने को कहा, मगर इरम मुस्कुराई तक नहीं। नहीं हया, हम दोनों का एक ही मामला है। क्यों पहेलियाँ भिजवा रही हो? हुआ क्या है? हया, मुझे बताओ, क्या हम मुजरा करने वालियाँ हैं? वो एकदम रोने लगी थी। इरम, वो शिद्दत रह गई। बताओ, क्या हम तवाइफे हैं? वो और ज़ोर से रोने लगी। इरम, बात क्या हुई है? हया, बोलो, बताओ, हम ऐसी हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर ये क्या है? इरम ने लैपटॉप की स्क्रीन का रुख इसकी तरफ किया। क्या है ये? इसने उलझन से स्क्रीन को देखा। इस पर एक वीडियो चल रही थी। वीडियो का कैप्शन ऊपर रोमन उर्दू में लिखा हुआ था, शरीफों का मुजरा। इरम फूट फूट कर रो रही थी और वो साकित से स्क्रीन को तके जा रही थी। ये कोई भयानक ख्वाब था। हाँ, ये ख्वाब ही था। और अब वो जाग जाना चाहती थी। स्क्रीन पर रक्सा परियों के सरापे में मुख्तलिफ हिस्सों पर किसी ने सुर्ख दायरे खींच रखे थे। जैसे ही कोई लड़की किसी स्टेप पे झुकती तो फ़ौरन सुर्ख दायरा उभरता। इसके कानों से धुआं निकलने लगा। नहीं, ये मैंने नहीं किया। वो एक एक कदम पीछे हो रही थी। इसके लब कँपा रहे थे। इरम इसी तरह बलक रही थी। मैं मुजरा करने वाली नहीं हूँ। मैं शरीफ लड़की हूँ। ये हम ही हैं हया। हम बर्बाद हो गए। इसका सर चकराने लगा। ये सब क्या हो गया था? वीडियो के सैकड़ों व्यूज़ लिखे आ रहे थे। क्या वो पूरे शहर में फैल गई थी? अगर इसके ख़ानदान वालों तक पहुँच गई तो? अब्बा तो मुझे गोली मार देंगे इरम। मुझे तो ज़िंदा गाड़ देंगे। मगर ये वीडियो किसने बनाई है? हमने तो मूवी वाले को मना कर दिया था। किसी ने छुपकर बनाई होगी। कुछ करो इरम। इसका सख्ता टूटा। वो तेज़ी से इरम के करीब आई। मैंने इस वेबसाइट पर रिपोर्ट तो की है, लेकिन वेबसाइट ने एक्शन लेकर वीडियो हटा दी। तो भी ये सीडी पर हर जगह मिल रही है। ऐसी चीज़ें तो मिनटों में फैलती हैं। हम कहाँ कहाँ से हटवाएं? खुदा, ये क्या हो गया? वो बेबसी से ज़मीन पर बैठती चली गई। अगर बाबा या भाई या फिर किसी और को मालूम हो गया तो? ओ खुदा, ये हम क्या करें? इरम ने भी खुद को कमरे में बंद कर लिया था। वो भी बस कमरे की होकर रह गई थी। सोच सोच कर दिमाग फटा जा रहा था, मगर कोई हल नज़र नहीं आ रहा था। शाम में वो सो रही थी कि रुहेल का फ़ोन आ गया। इसके दिमाग में खतरे का अलार्म बजने लगा। हेलो हेलो हया, कैसी हो? रुहेल की आवाज़ में गर्म जोशी थी। वो कुछ अंदाज़ा न कर पाई। ठीक। तुम ठीक हो? एकदम फिट। मैंने तुम्हें मुबारकबाद देनी थी। किस बात की? भाई, तुम एक्सचेंजिंग प्रोग्राम के तहत लड़की जा रही हो। और किस बात की भला? ओह अच्छा, थैंक यू सो मच। इसकी अटकी हुई सांस बहाल हुई। कब तक जाना है? वो खुशी से पूछ रहा था। जनवरी के एंड तक या फरवरी के शुरू तक। तो क्या तुम उधर सबीन फूफो की फैमिली से मिलोगी? पता नहीं, अभी सोचा नहीं है। क्या बात है, तुम अपसेट लग रही हो? वो ज़रा परेशान हुआ। अरे नहीं। वो फ़ौरन संभली और फिर इधर उधर की बातें करके खुद को नॉर्मल ज़ाहिर करने में कामयाब हो गई। फ़ोन बंद हुआ तो वो इरम की तरफ चली। यूँ मुंह सर लपेट कर बैठने से कुछ नहीं होगा, तो क्या करें? इरम ने तकिया फेंका और उठ बैठी। सबसे पहले तो सारे घर के कंप्यूटर से इस वेबसाइट को ब्लॉक करते हैं, ताकि कम से कम घर वालों को तो ना पता चले। फिर इसका कोई मुस्तकिल हल सोचते हैं। ठीक है, चलो। उम्मीद का सिरा नज़र आते ही इरम उठ खड़ी हुई। बिना किसी दिक्कत के जब वो तमाम कंप्यूटर पर इस वेबसाइट को ब्लॉक कर चुकी थी, तो साइमा ताई ने आकर बताया कि रात में इरम को देखने के लिए ताया फुरकान के कोई फैमिली फ्रेंड्स बीमा ख़ानदान आ रहे हैं। रस्मी कार्रवाई थी, क्योंकि रिश्ता तो वो ढके छुपे लफ्ज़ों में मांग ही चुके थे। हया सब कुछ भूलकर परजोश हो गई।